الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إلى آخره صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں ہدیہ درود پاک پھر پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک ہنگامے محشر ہو تو اس کو بھولوں، ایک ہنگامے محشر ہو تو اس کو بھولوں، رہ رہ کے سینکڑوں کا خیال آتا ہے، اور دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ خالق کائنات کا فرمان کہ بحر و بر میں، خشک و تر میں فساد پھیل گیا، ان کرتوتوں کے سبب جو انسان نے کیے ہیں۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ انہیں ان کے بعض کوتکوں اور کرتوتوں کا مزہ چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں۔ آج انفرادی و اجتماعی طور پر پوری دنیا میں شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک فساد ہی فساد ہے، ظلم ہی ظلم ہے، تشدد ہی تشدد ہے۔ جدھر نظر اٹھا کے دیکھیے وہاں ظلم پایا جاتا ہے، ناانصافیاں دیکھی جاتی ہیں، مظلوموں پر مزید ظلم کے تانے کسے جاتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شرق سے غرب تک، یہاں سے وہاں تک جو فساد پھیلا ہوا ہے، جو بے چینی ہے، بے قراری ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہم انسان ہیں، اس کا ذمہ دار اولاد آدم ہے۔ وہ اولاد آدم اس فتنہ و فساد، بے چینی و بے قراری کا ذمہ دار ہے، جس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے خالق کائنات نے ایک ایسی جماعت کا انتخاب فرمایا جو معصوم عن الخطا ہے، جن کے وجود تک کوئی غلطی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ ایسی پاک پوتر جماعت کا انتخاب فرمایا اولاد آدم کی ہدایت کے لیے، جن سے کسی غلطی کا صدور ہو ہی نہیں سکتا ہے، جو معصوم عن الخطا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے فضل سے اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس پاک پوتر اور پاکیزہ جماعت میں سے ایک بعد دیگرے وقتاً فوقتاً اس دنیا میں بھیجتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام اور رسولان اعظام کی یہ پاکیزہ جماعت انسان کی ہدایت کے لیے تشریف لائی ہے۔ رب قدیر و جبار نے انسان کے بھلے کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے اس پاکیزہ جماعت کو ایک بعد دیگرے بھیجا۔ رب کریم ہے، شان کریمی کے صدقے
انسان کی فلاح و بہبودی کے لیے، ایک اچھی سوسائٹی کے لیے، ایک اچھا سماج کے لیے بہترین قانون دے کر اس جماعت میں سے فرد کو ایک بعد دیگرے ہمارے اور آپ کے درمیان، یعنی اولاد آدم کے درمیان مبعوث فرمایا۔ وہ خود معصوم عن الخطا، اور جو قانون لے کے آئے وہ اللہ نے جو قانون انہیں عطا فرمایا وہ ہر موڑ پہ کامیابی دینے والا قانون، ہر محاذ پہ کامیابی دینے والا قانون، زندگی کے ہر شعبہ میں کامیابی دینے والا قانون، وہ قانون لے کر کے آئے۔ وقت گزرتا گیا، ایک بعد دیگرے ہدایت کے لیے رب قدیر و جبار ان پاکیزہ ہستیوں میں سے بھیجتا رہا۔ بالآخر اولاد آدم کی ہدایت کے لیے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، جو خود تمام نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں۔ رب قدیر و جبار نے جنہیں اصول زندگی عطا فرمایا، اصول کی کتاب قرآن کی شکل میں عطا فرمائی، وحی کی شکل عطا فرمائی، وہ تمام کتابوں میں افضل الحمدللہ۔ وہ پیغمبر، ان کی موجودگی کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک بعد قیامت رہے گی۔ ان کا قانون تھا، ہے اور رہے گا۔ ان کی لائف ہسٹری، ان کی پاکیزہ زندگی، ان کی جیونی کل تھی، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گی۔ اس کے باوجود آج دنیا میں بے چینی ہے، بے قراری ہے، فساد ہے۔ رب قدیر و جبار فرماتا ہے اس کا ذمہ دار اے اولاد آدم تم ہو، تم ہو اس کے ذمہ دار۔ تمہارے بھلے کے لیے ہم نے معصوم کو بھیجا ہے، تمہارے بھلے کے لیے بہترین اصول دے کر بھیجا ہے، تمہارے فلاح و بہبودی کے لیے شاندار قانون دیا ہے، لیکن تم نے ان کے قانون کی طرف توجہ نہیں دی، ان کے قانون کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، ان کے قانون کو اپنے اندر، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں جاری کرنے کی کوشش نہیں کیا۔ اگر اس بہترین قانون کو خود اپنی زندگی میں ہم جاری کیے ہوئے تھے انفرادی طور پہ، اور انفرادی طور پہ جاری کرنا اجتماعی طور پہ جاری کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں اس بے مثال پیغمبر کے بے مثال قانون کو اگر جاری کیے ہوتے تو پھر آج فتنہ فساد نہیں ہوتا، کیونکہ مصطفیٰ کا قانون فتنہ دفع کرنے کے لیے ہے، رسول اللہ کا قانون فتنہ دور کرنے کے لیے ہے، رسول اللہ کا لایا ہوا قانون بے چینیوں کو دور کرنے کے لیے ہے، بے قراری کو دور کرنے کے لیے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون امن عطا فرمانے والا ہے، شانتی دینے والا ہے، انسانیت کی تحفظ و بقا پیش کرنے والا قانون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قانون ہے۔ یاد رکھو، شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک جو یہ بے چینی و بے قراری پائی جاتی ہے، جہاں عام انسان ذمہ دار ہیں، وہاں کہیں نہ کہیں زیادہ ذمہ دار ہم امت محمدیہ ہیں، چونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دامن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اصول مصطفیٰ کے ہم امین ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے امین ہو گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے جہاں امین ہوئے وہیں ہم مبلغ بھی ہوئے۔ ہماری ذمہ داری کہ خود کو ٹھیک کر دوسروں تک یہ مقدس پیغام پہنچانا، نہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، نہ چاہا ہے، اور نہ ہی دوسروں تک رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہترین قانون پہنچانے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ اور یہ قوم دوسروں تک کیا پیغام پہنچائے گی؟ جو قوم نعرہ تو لگاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کے حوالے سے، رسول اللہ کی
63 سالہ زندگی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے اپنے میں بدلاؤ کرنے کی جو قوم کوشش نہیں کرتی ہے، وہ قوم دوسروں تک کیا پیغام پہنچائے گی؟ کیا غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کائنات کا بہترین اصول جس قوم کے پاس ہو، وہ قوم بے چین ہو، بے قرار ہو، وہ قوم ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہی ہو؟ کیا غور کرنے کا لمحہ ابھی بھی نہیں آیا ہے؟ کیا ابھی بھی غور کرنے کا لمحہ نہیں آیا ہے کہ جدھر نظر اٹھا کے دیکھیے بے عزتی، جدھر نظر اٹھا کر دیکھیے مار پیٹ ہے، خون خرابہ ہے، ظلم و تشدد ہے؟ ابھی بھی وقت نہیں آیا ہماری قوم کو، ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم غور کریں ہم اپنی زندگی میں کہ جس قوم کی بلندی کا اعلان، جس قوم کی سرفرازی کا اعلان، جس قوم کی کامیابی کا اعلان کلام حق کرتا ہو، اور وہ کلام الحمدللہ بحفاظت تمام آج تک ہے، ہزارہا ناپاک کوششوں کے باوجود، ہزارہا ناپاک کوششوں کے باوجود، ہزارہا تکرم بازوں کی تکرم بازی کے باوجود، وہ کلام حق آج تک محفوظ ہے اور صبح قیامت تک محفوظ رہے گا۔ وہ بے مثال قانون اور کتاب قانون جس قوم کے پاس ہو، وہ قوم اگر ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ضرورت آن پڑی ہے کہ ہم اس معاملے میں غور کرتے، ہم اس معاملے میں فکر کرتے کہ کلام حق حق ہے، اس کا اعلان حق ہے، چونکہ اسی کلام حق پر عمل کرنے والوں نے عزت کی زندگی پائی ہے، اسی کلام حق کو پڑھنے والوں نے، اسی کلام حق کو سمجھنے والوں نے، اسی کلام حق پر عمل کرنے والوں نے عزت کی زندگی پائی ہے اور حکمرانی کی ہے، حاکم رہے ہیں، سبوں نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے، جان و دل سے تسلیم کیا ہے، جان و دل سے مانا ہے، اور انہی حکمرانوں کی حکمرانی آج بھی الحمدللہ چل رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج دنیا پرستوں کی وجہ سے، دنیا داروں کی وجہ سے، نفس پرستوں کی وجہ سے قانون اپنا کام نہیں کر پا رہا ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے، لیکن یہی قرآن پڑھ کر کے، یہی کلام حق پڑھ کر کے انہوں نے عزت کی زندگی پائی، انہوں نے حکومت کی ہے۔ وہ قرآن الحمدللہ بحفاظت تمام کل کی بنسبت تعداد میں آج زیادہ ہے گھروں میں، لیکن افسوس ہے کہ ہر چہار جانب بے قراری، بے چینی کیوں ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے بر و بحر میں، خشک و تر میں فساد پھیل گیا ان کرتوتوں کی وجہ جو انسان نے کیے ہیں، اور پروردگار عالم ہمارے کیے کا ہمیں سزا بھی دے رہا ہے، جگہ جگہ دنیا کو دکھا بھی رہا ہے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ پاک جگہ جگہ بہت کچھ دکھاتا ہے، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے جگہ جگہ دکھاتا ہے، لیکن ہمارا دل اتنا کٹھور ہو گیا ہے، اولاد آدم کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، اولاد آدم کا دل دنیا پرستی میں اس قدر گھل مل گیا ہے کہ وہ تمام تر نشانیاں، وہ تمام تر علامتیں، وہ تمام تر عبرت اور نصیحت کی وہ تمام علامتیں آنکھوں سے دیکھتے تو ضرور ہیں، کانوں سے سنتے تو ضرور ہے، لیکن دل کی گہرائیوں تک اس کا اثر نہیں پہنچتا ہے، دل کی گہرائیوں تک اس کا اثر نہیں پہنچتا ہے۔ میرے دوست، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ آج کی تاریخ میں بالخصوص وہ قوم ذلیل ہو رہی ہے جس قوم کی بلندی کا اعلان کلام حق نے کیا ہے، جس کلام حق کو ہمارے پرکھوں نے مان کر کے، ماضی کے لوگوں نے مان کر کے، جن کے پاس گاڑی نہیں تھی، جن کے پاس باڑیاں نہیں تھی، جن کے پاس بلڈنگ اور حویلی نہیں تھی، جن کے پاس، انہوں نے عزت کی زندگی گزاری ہے۔ قرآن موجود ہے، حویلی بھی ہمارے پاس، قرآن موجود ہے، قیمتی گاڑیاں بھی دروازے پہ
ہماری کھڑی ہیں، قرآن موجود ہے، فلک بوس عمارتیں بھی ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود ذلت کی زندگی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب بلند فلک بوس عمارتیں ہمارے پاس آ گئیں، قرآن بھی ہمارے پاس ہے، مہنگی گاڑیاں بھی ہمارے دروازے پہ ہے، قرآن بھی ہمارے پاس ہے، تو کل کی بنسبت ہمیں عزت دار ہونا چاہیے نا، کل سے کہیں ہمیں زیادہ عزت پانا چاہیے تھا نا، کل سے کہیں زیادہ ہمیں عزت دار ہونا چاہیے تھا نا، کل سے کہیں زیادہ ہمیں باوقار ہونا چاہیے تھا نا۔ لیکن یہ سب کچھ کے باوجود آج یہ قوم ذلیل، سنتے ہیں پیپر وغیرہ میں پڑھتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں کہیں زبان کے نام پہ مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے، کہیں داڑھی دیکھ کر کے پریشان تماچا جڑ دیا جاتا ہے، کہیں کپڑا دیکھ کر کے ان کی جیل کی سلاخوں میں انہیں ڈال دیا جاتا ہے، کہیں نام پوچھ کر کے ان کی گاڑیاں توڑی جاتی ہیں۔ اور ہمارے دیش کے بعض وہ وردی والے جنہوں نے سمویدھان کی قسم کھائی تھی، قسم کھائی ہے جنہوں نے سمویدھان کی کہ ہم مظلوم کی حمایت کریں گے، ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، ہم دیش کی ہر ناگرک کی حفاظت کریں گے، اس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ لیکن آج کی تاریخ میں وہی سمویدھان کا قسم کھانے والا، وردی پہننے والا، جب ظالم ایک ہو کر کے ایک جماعت کی شکل میں کسی نوجوان کو پیٹتا اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، کسی نوجوان کو پیٹتا اسی لیے کہ اس کی داڑھی ہے، کسی نوجوان کو پیٹتا اسی لیے کہ اس کا نام محمد شاہد ہے، کسی نوجوان کو، کسی عورت کو اسی لیے دھکا دے دیا کرتا ہے، وہ جماعت دھکا دے دیا کرتی ہے، وہ بھیڑ دھکا دے دیا کرتی ہے کہ وہ ایک حجاب پہن کر کے ہے، وہ اسلامک ڈریس پہن کر کے ہے، وہ اللہ کا نام لیا کرتی ہے، اور یہ پولیس والے، یہ وردی والے جنہوں نے حفاظت کی قسم کھائی تھی، وہ تماشاچی بن کر کے دیکھ رہے ہیں، وہ کھلونا بن کر کے دیکھ رہے ہیں، انہیں مزہ آتا ہے، اور مزہ آتا ہے، کوئی ایکشن نہیں ہے اس کی طرف سے۔ میں ان کو مجرم قرار نہیں دوں گا، مجرم اصل میں ہم لوگ ہیں، چونکہ وہ کیا جانتا ہے جرم کیا ہے، انصاف کیا، وہ کیا جانتا ہے؟ جو اپنے خالق کو نہ پہچانتا ہو، جو اپنے مالک کو نہ پہچانتا ہو، جو اپنے رازق کو نہ پہچانتا ہو، جو زندگی دینے والے کو نہ پہچانتا ہو، جو زمین دینے والے کو نہ پہچانتا ہو، جو آسمان دینے والے کو نہ پہچانتا ہو، جو بارش برسانے والے کو نہ پہچانتا ہو، جو اناج اگانے والوں کو نہ پہچانتا ہو، وہ اگر ہمیں نہیں پہچانتا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب تو یہاں ہے، تعجب تو یہاں ہے کہ جو خدا کو جانتا پہچانتا ہے وہ بھی ظلم دیکھ کر کے خاموش ہے۔ وہ تعجب یہاں، تعجب وہاں نہیں ہے، تعجب یہاں ہے۔ تعجب ان لیڈروں پہ ہے جن کے بارے میں کہنے والوں نے کہا ہے، خوب بڑھیا کہا ہے کہ روٹیوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں پورا ملک بھی، روٹیوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں پورا ملک بھی، ہاضمہ ہے کتنا اچھا کچھ سیاستدان کا، ہاضمہ ہے کتنا اچھا کچھ سیاستدان کا، چاہیے ہوتا ہے پانی تک بھی فلٹر کا انہیں، ایسے پانی نہیں پیتے وہ لوگ، یہ جو سپلائی کا پانی یہ لوگ نہیں پیتے ہیں، جو ہمارے ووٹ سے چیئر پہ بیٹھے ہیں وہ سپلائی کا پانی نہیں پیتے ہیں، جو ہمارے ووٹ سے دادا بنے بیٹھے ہیں وہ سپلائی کا پانی نہیں پیتے ہیں، انہیں فلٹر کا پانی چاہیے، چاہیے ہوتا ہے پانی تک بھی فلٹر کا انہیں، پر لہو بے چھانے پی جاتے ہیں انسان کا، پر لہو بے چھانے پی جاتے ہیں انسان کا۔ میرے دوست، ہر چہار جانب ظلم ہو رہا ہے، انتہا ہے ظلم کی، زبان کے نام پہ کئی مسلمانوں کو زدوگوب کیا جاتا ہے، بے گھر کیا جاتا ہے، روزی روٹی کے ذرائع چھینے جاتے ہیں، کارخانے سے نکالے جاتے ہیں، اور وہ تمام ہمارے ووٹروں سے راج کرنے والے آج خاموش ہیں۔ کل جو آ کر پرنام کیا کرتے تھے، نمستے کیا کرتے تھے، سلام کیا کرتے تھے، اچھے تو اچھے ہیں جو سڑکوں کے کنارے شراب پی کے یا پھر مجبوری اور کمزوری و نقاہت کی بنیاد پر سڑکوں کے کنارے گرے پڑے رہتے تھے، وہاں بھی مگر مچھ کے آنسو بہایا کرتے تھے، پر آج ظلم پر ایک زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آج ظلم پر زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ ظلم کرنے والے انسانی شکل میں اصل میں حیوان ہے، یہ درندہ ہے اصل میں، اور درندہ سے بھی بدتر ہے۔ کسی درندہ نے
ہاتھ پیر باندھ کر کے، آنکھوں میں پٹی باندھ کر کے سمندر میں انسان کو نہیں پھینکا ہے، لیکن اسی بھارت میں روہنگیا کے نام پہ، مسلمان کے نام پہ، بنگلہ دیشی کے نام پہ ہاتھ پیر باندھ کر آنکھوں میں پٹیاں ڈال کر کے اسے سمندر میں پھینکا گیا ہے۔ یہ درندوں سے بھی بدتر ہے جو انسانی شکل میں حیوان ہمارے اس معاشرے میں دن دناتے پھر رہے ہیں۔ میں ان کو تب بھی میں مجرم نہیں قرار دوں گا، اس لیے کہ وہ رب کو نہیں پہچانتا تو ہم کو کیا پہچانے گا وہ۔ میں انہیں مجرم قرار نہیں دوں گا، انڈمان کے سمندر میں ڈالنے والوں کو مجرم قرار نہیں دوں گا، بھارت دیش کے مول نواسی کو بنگلہ دیشی کہہ کے مارنے والے، زد و کوب کرنے والے ان ظالموں کو میں مجرم قرار نہیں دوں گا۔ مجرم اصل میں ہم اور آپ ہیں، مجرم اصل میں مسلمان ہے، یہاں اہل ایمان اصل میں مجرم ہے۔ کیوں مجرم ہے؟ اب کوئی کہہ سکتا نا کہ پٹائی ہم کھا رہے ہیں، بے گھر ہم کیے جا رہے ہیں، ذریعہ معاش ہم سے چھینا جا رہا ہے، ہاتھ پاؤں ہمارا توڑا جا رہا ہے، تو پھر ہم مجرم کیسے ہیں؟ تو رب قدیر و جبار فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی سرفراز ہوگے، کامیابی تمہارے لیے ہے، ان ظالموں کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ جو رب کو نہیں پہچانتا کامیابی ان کے لیے نہیں ہے، جو رازق کو نہیں پہچانتا کامیابی ان کے لیے نہیں ہے، جو اپنے خالق کو نہیں پہچانتا کامیابی ان کے لیے نہیں ہے، کامیابی خالق کے پہچاننے والوں کے لیے ہے، مصطفیٰ کے دامن کرم سے وابستگی رکھنے والوں کے لیے کامیابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ رب فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سرفراز ہوگے، تم ہی سربلند ہوگے، کامیاب تم ہوگے، شرط ہے کہ تم اچھا مسلمان بن جاؤ، تم اچھا مسلمان بن جاؤ، بڑھیا مسلمان بنو، تم آدھار کارڈ والا نہیں، عملاً معاملات درست ہونا چاہیے۔ میرے دوست وہ قصوروار نہیں ہے جو ٹینٹ میں لگتے ہیں، ڈیٹینشن ٹینٹ، مار مار کر کے، کوئی قصور نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یہ بہار کا ہے، صرف یہ ہے کہ ہندی بولتا ہے، صرف یہ ہے کہ وہ بنگلہ بولتا ہے۔ ان ظالموں کو پتہ ہے نا، ان ظالموں کو پتہ ہے یہ دیش بھن بھن زبانوں کے ساتھ مشتمل ہے۔ یہ صرف 100 کلومیٹر کی دوری طے کیجئے، انداز بولی کا بدل جائے گا۔ 100 کلومیٹر کی دوری طے کیجئے، زبان کا انداز، بولنے کا انداز بدل جائے گا، لیکن اس قدر نفرت اور دشمنی ان کے دل و دماغ میں، ان کے رگ و ریشے میں، خون کے ہر قطرے میں اس قدر نفرت اور دشمنی، بغض و عداوت داخل ہو گئی ہے کہ اب وہ بالکل نشہ میں چور ہیں، وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ پر میں دیش کے ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے ووٹ سے راج کرتے ہیں، کتنے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، کتنے لوگوں نے آواز اٹھائی، کتنے لوگوں کو درد ہے۔ میرے بھائی وہ آپ کے درد کے لیے ایک دن آ کے بھیک نہیں مانگتے ہیں، وہ عیش کی زندگی گزارنے کے لیے آپ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر قریب میں بھیک مانگیں گے، وہ اپنی عیش و عشرت کے لیے وہ مانگا کرتے ہیں، اپنے بال بچوں کو فلک بوس عمارتیں دینے کے لیے، اپنے بال بچوں کو فارن کنٹری میں پڑھانے کے لیے، اچھے اچھے پدوں پر پد دینے کے لیے وہ آپ سے چند لمحوں کے لیے جھک کر بھیک مانگتے ہیں ووٹ کا۔ پھر جب آپ ووٹ لیتے ہیں تو آپ مارے جائیں، کاٹے جائیں، کیا ضرورت ہے؟ وہ کئی لوگوں نے آواز اٹھایا ہے، اور کاہے کو وہ آواز اٹھائیں گے؟ وہ آپ کے لیے تھوڑے کرسی پہ ہیں، آپ کے لیے تھوڑے آفس میں بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کے لیے ہوتے تو آپ کے درد کی آواز اٹھائے ہوتے، اگر آپ کے لیے ہوتے تو آپ پر ظلم ہوتا تھا تو اس وقت آواز اٹھائے ہوئے ہوتے۔ وہ تو اپنے لیے جیتا ہے میرے بھائی، وہ اپنے لیے جیتا بھی، اپنے لیے مرتا بھی ہے، اور ہمارے ووٹ سے اپنے لیے جیتا بھی اور جیا وہ کامیاب بھی ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جہاں یہ مجرم ہے وہیں ہمارے ہاتھ چموانے والے بھی مجرم ہیں۔ ہوش کر کے سنیے گا، جس کو کچھ کہنا ہوگا کہ سامنے بول دے گا۔ ہاتھ چموانے والے بھی پیچھے نہیں ہیں، ہاتھ چموانے والے بھی کم نہیں ہیں میرے بھائی، ان سے کم نہیں ہیں، ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی چل رہے ہیں۔ کہاں آواز کہیں سے اٹھتی ہے مسلمانوں پہ ظلم جب ہو رہا ہے؟ کہاں آواز اٹھایا گیا ہے؟ جب انڈمان میں جب ہاتھ پیر باندھ کر کے، آنکھ میں پٹی ڈال کر کے زندہ انسان کو، تر و تازہ انسان کو جہاز سے گرا دیا گیا ہے، کہاں کسی نے، ہاتھ چموانے والوں نے آواز اٹھایا ہے؟ کہاں اٹھا؟ کہیں نہیں اٹھایا، کوئی ضرورت نہیں ان کو۔ تو یہاں ووٹ سے بادشاہ بنے ہیں اور وہاں نذرانہ سے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں۔ کون آپ کی آواز اٹھائے گا؟
آپ کو ہوش سنبھالنا ہوگا، آپ کو بیدار ہونا ہوگا، آپ کو پہچاننا ہوگا میں کون ہوں۔ آپ کو اپنے وقار کو بحال کرنے کے لیے، گمشدہ عزت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس الحمدللہ کائنات کی بہترین تھیوری جو کل تھی آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک وہ تھیوری اور اصول باعزت طور پہ محفوظ رہے گی۔ وہ چیز آپ کے پاس ہے، وہ ہے قرآن۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، کہیں سے کوئی آواز نہیں ہے بھائی، کوئی ضرورت نہیں آواز کی۔ آج کی تاریخ میں مولانا ساجد رشید، میں ان کی حمایت نہیں کرتا، مثالیں پیش کرتا ہوں، سب خاموش ہے نا، ایک دن تو باری میری بھی آئے گی۔ ایسا تھوڑا ہے کہ یہ ظلم یہی تھم جائے گا، نہیں، یہ ظلم تھمنے والا نہیں ہے۔ جب تک وردی میں جانور کی شکل، انسانی شکل میں حیوان جب تک رہیں گے، اور چیئر پہ بیٹھے ہوئے انسانی حیوانی شکل میں جب تک انسان کی حکومت رہے گی، حیوانی شکل میں انسانی شکل میں حیوان جب تک آفیسز پہ قبضہ قابض رہیں گے، تب تک ظلم ہوتا رہے گا۔ انسانیت کی ننگا ناچ نچائی جاتی رہے گی، انسانیت آہ بکا کرتی رہے گی، اور انسانیت سسکیاں لیتی رہیں گی۔ اور یہ تب ہوگا جب یہ قوم مسلم گاڑی چھوڑ کر کے، فلک بوس عمارتیں چھوڑ کر کے، ٹائلز چھوڑ کر کے، ماربل چھوڑ کر کے، عیش و عشرت کا سامان چھوڑ کر کے، جب یہ قوم تعلیم کی طرف دوڑے گی، تعلیم حاصل کرنے کی فکر میں ہوگی، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب عیش و عشرت کا ساز و سامان جب یہ فروخت کر دے گی، جب اس قوم کا، جو قوم مصطفیٰ کا غلام ہے، جس قوم کے ہاتھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، جو جانتی ہے کہ انصاف کیا ہے، جو قوم جانتی ہے کہ ناانصافی قوم کیا ہے، جب یہ قوم اور اس قوم کے افراد آفیسز میں بیٹھیں گے، جب چیئر پہ یہ لوگ بیٹھیں گے، تو اس وقت امن قائم ہوگا، شانتی اس وقت آئے گی، اس وقت بے چینی دور ہوگی، بے قراری دور ہوگی۔ مرد ہوں یا عورت، ہندو ہوں یا مسلم، سکھ ہوں یا عیسائی، انسان ہونے کے ناطے ہر ایک کو حق تب ملے گا جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کسی آفس میں بیٹھے گا۔ نہیں تو مکان بناتے رہو، آپ گاڑیاں خریدتے رہو، ڈینگ ہانکتے رہو، ہم یا ہے ہم وا ہے، ہانکتے رہو، کیا عزت دار ہو؟ کیا بڑی بلڈنگ قائم ہو گئی تو عزت مل گئی آپ کو؟ گاڑی اس دروازے پہ آ گئی، عزت مل گئی آپ کو؟ نہیں، گاڑی کی وجہ سے عزت نہیں ملا کرتی ہے، باڑی کی وجہ سے عزت نہیں ملا کرتی ہے، یہ وہ لنگ فن کی وجہ سے عزت نہیں ملا کرتی۔ عزت دینے والا اللہ ہے، اور اللہ اپنے محبوب کی نسبت کے صدقے ماننے والوں کو عزت عطا فرماتا ہے۔ ضرورت ہے کہ جہاں سے ہم بہکے ہیں، جہاں سے ہم راہ راست سے بھٹکے ہیں، پھر پلٹ کر کے وہی جائیں اور اسی راستے پہ چلنے کی کوشش کریں جس راستے کی رہنمائی اصحاب نبی نے، اولاد نبی نے اپنی جان کو قربان کر کے، اپنی اولاد کو قربان کر کے، اقربا اور خیش و اقارب کو قربان کر کے جس راستے کی رہنمائی فرمائی ہے، اس راستے پہ کھڑا ہونے کی ہم اگر نیک کوشش کریں گے تو یقین کامل ہے کہ گمشدہ عزت پھر ہمیں ہاتھ آئے گی انشاءاللہ۔ کوئی نہ دین پڑھنے کے لیے تیار ہیں، نہ دین پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ دین سے فیصلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ فیصلہ کہاں ملے گا آپ کو؟ کورٹ کچہری میں فیصلہ ملے گا آپ کا فیصلہ کورٹ کچہری میں ہوگا، آپ کا فیصلہ تھانہ دار کرے گا، آپ کے معاملات کا فیصلہ بھیا کریں گے، آپ کے معاملات کا فیصلہ سیاسی لوگ کریں گے، پولیٹیشین کریں گے۔ دین کے پاس اب فیصلہ کہاں ہے؟ جو قوم دین کے سہارے جس قوم کو جینا تھا، دین کے حوالے جس قوم کی شناخت ہے، دین کے حوالے جس قوم کی پہچان ہے، اپنے معاملات کے ساتھ ساتھ دیش بندو کے معاملات کو بھی حل کرنا چاہیے تھا جس قوم کو، وہی قوم دوسری کے دروازے میں کٹورا لے کر کے کھڑی ہے، تو پھر ظلم نہیں بڑھے گا تو کیا امن و شانتی آئے گی؟ اپنے معاملات کو دین کے حوالے حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آج معاشرہ ایک دوسرے سے پریشان ہے، اس میں ہوں آپ ہیں، سب ایک دوسرے سے پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ دنیا کی محبت دل سے نکال دیجئے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ حق دینا سیکھیے، لینا نہیں، حق دینا سیکھیے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ حق دینا سیکھیے، عزتیں ملیں گی۔ حق دینا سیکھیے، مضبوطی آپ کے اندر آئے گی۔ حق دینا سیکھیے،
الحمدللہ معاشرے میں آپ باعزت ہوں گے۔ حق لینا نہیں دینا سیکھیے۔ آج ہم لوگ حق لینا سیکھے ہیں، جانتے ہیں، حق دینا نہیں سیکھے ہیں۔ حق لینے میں عزت نہیں ہے، حق دینے میں عزت ہے۔ تو جس کا جو حق ہے اہل حق کو حق دیا جائے، جی اہل حق کو حق دیا جائے۔ تو یہ ہمارا وجود ہے، ہم مخلوق ہیں، ہمارا خالق ہے، تو حق بنتا ہے کہ اپنے خالق کی ہم عبادت کریں۔ اس خالق کی معرفت ملی ہے جس ذات مقدسہ کے صدقے، وہ ذات محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حق بنتا ہے کہ ان کے اصول کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں ہم۔ حق بنتا ہے کہ اپنی زبان پر گالی گلوچ، چغل خوری، غیبت نہ لا کر اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلدستہ درود کا گلدستہ پیش کرنے کی نیک کوششیں کریں۔ زبان کے حوالے سے قرآن مقدس کی تلاوت ہو، قرآن پڑھنا سیکھیں، بال بچوں کو قرآن پڑھانا سیکھیں۔ آج بھائی قرآن تو بس صرف تلاوت کی کتاب ہو کے رہ گئی ہے، وہ بھی کون پڑھنا چاہتا ہے؟ تب نا، اگر کسی کا انتقال ہو جائے، ایک قرآن پڑھنے والا آتا ہو جو دیندار ہے پر غریب ہے، وہ دیندار ہے، وہ سبحان اللہ پڑھتا صحیح سے، الحمدللہ صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، وہ پہلا کلمہ دوسرا کلمہ مخارج کے ساتھ وہ پڑھا کرتا ہے، چیئر پہ بیٹھا ہے، گھر میں لاش ہے، اتنے میں کوئی صاحب آ گئے، وہ صبح و شام شراب پیتا ہے اور کئی کو پلاتا بھی ہے، شراب کی بھٹیاں ان سے آباد ہیں، شراب کے اڈے ان سے آباد ہیں، لیکن صاحب ہے وہ۔ اب قدر کس کی ہوگی؟ صاحب کی ہوگی یا قرآن پڑھنے والے کی ہوگی؟ صاحب کی ہوگی یا کلمہ درود پڑھنے والے کی ہوگی؟ گھر والے بھی، باہر والے بھی، اٹھی کرسی چھوڑے، سر آ رہے ہیں، بھائی آ رہے ہیں، ہے نا، فلاں صاحب آ رہے ہیں۔ قدر کس کی ہونی چاہیے؟ وہاں صاحب کی ضرورت نہیں ہے، میرا باپ انتقال کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ وہاں صاحب کی ضرورت نہیں ہے، کسی نیتا پیٹا کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ضرورت اس کی ہے جو پہلا کلمہ دوسرا کلمہ صحیح طریقے سے پڑھتا ہو، تاکہ میرے باپ کو ان کی پڑھائی سے فائدہ پہنچے، میری ماں کو ان کی پڑھائی سے فائدہ پہنچے، میرے اقربا رشتہ دار کو ان کی پڑھائی سے فائدہ پہنچے۔ میرے بھائی، اہل حق کو حق دینا سیکھیے۔ رب قدیر و جبار اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے انشاءاللہ العزیز ہمیں اور آپ کو کھوئی ہوئی عزت واپس فرمائے گا انشاءاللہ۔ شرط ہے کہ ہم اچھا اور پکا مسلمان بن جائیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ بر و بحر میں، خشک و تر میں فساد پھیل گیا ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انسان نے کیے ہیں۔ اور رب قدیر جبار جگہ جگہ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے اپنا کرشمہ دکھا رہا ہے، لیکن دل میں جگہ ہو تب نہ، کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو دین سیکھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق سعید بخشے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔